من هم أتباع الصابئة المندائية؟ واقع الصابئة المندائيين السابق والحالي في العراق. والصابئون كيف رفعت والصابرون؟ الديانة الصابئة المندائيين هي جارڈن سویلائزیشن ایک قدیم تہذیب جو دریائے اردن کے کناروں پر آباد تھی. اسی تہذیب کے لوگوں کے پاس حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اسلام کی دعوت کے لیے بھیجا گیا، جنہوں نے بلا شک اس دعوت کو قبول کیا. اور یہی لوگ موجودہ وقت میں بھی 80,000 کی تعداد میں موجود ہیں، جنہیں صابئنز کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور اہل اسلام ان کو اہل کتاب میں شامل کرتے ہیں، جن کی میجارٹی اس وقت عراق کے ٹائگرس ریور کے کناروں کے قریب آباد ہے. اس سے پہلے کہ ہم ان پر بات کریں، سب سے پہل قرآن کی آیت پر غور فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا کہ اللہ اپنا قانون کبھی تبدیل نہیں فرماتا. اور یہاں یہ بات بھی آپ کے لیے کلیئر ہو جائے کہ اس آیت کا مصداق کل شریعت نہیں بلکہ بنیادی اصول ہیں جو ازل سے اب تک چلے آ رہے ہیں، جو در حقیقت کبھی تبدیل نہیں ہو سکتے. بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور روز آخر پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا صابئون اس کرائیٹیریا پر پورا اترتے ہیں، اور اگر اترتے ہیں تو آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو چلیے ان سوالوں کے جوابات معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صابئنز خدا کو واحد مانتے ہیں اور اسے حی ربی کے نام سے پکارتے ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے والا. هي الحي ربي الكبير أو العظيم. صابئنز کی ہولی بک گنزا ربہ کی ورسز میں لکھا ہے کہ ازل سے ہی وہ ایک ابدی زندگی ہے جو واحد ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور جہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ صابئنز بھی مسلمانوں کی طرح خدا متعال کو نور سمجھتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ نور آیت 35 میں خدا کی صفت کو بیان کیا گیا ہے. نماز سے پہلے جس طرح دین اسلام میں وضو ایک کمپلسری پارٹ ہے، اسی طرح مندایت میں بھی ان کی عبادت سے قبل وضو کی طرح ایک عمل کیا جاتا ہے جسے رشامہ کے نام سے پکارا جاتا ہے. اور اگر آپ غور کریں تو رشامہ بھی بالکل مسلمانوں کی وضو سے ملتا جلتا ہے، جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. رشامہ کی کمپلیشن کے بعد صابئنز اپنی عبادت کرتے ہیں اور اس کو براکھا کا نام دیتے ہیں. براکھا پریئر دن میں 3 بار ادا کی جاتی ہے، قبلہ رخ شمال کی جانب، اور ادائیگی قیام اور رکوع کے ساتھ کی جاتی ہے. جس میں مخصوص تسبیحات پڑھی جاتی ہیں اور بعد میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگی جاتی ہے. وحدانیت کے بعد یہ لوگ نبوت کے بھی قائل ہیں، جو ایک مخصوص سلسلے کو مانتے ہیں. صابئن حضرت آدم کے ساتھ سیتھ، حضرت نوح، شیم کو نبی مانتے ہیں، اور حضرت یحییٰ کو ان سب سے افضل اور آخری نبی مانتے ہیں. ان کا ماننا ہے کہ خدا واحد نے ایک فرشتہ مندہ دہائی کو حضرت آدم کے پاس بھیجا تاکہ ان کو کتاب دی جا سکے جس میں دین کے احکام بتائے گئے. اس وحی لانے والے فرشتے کے علاوہ بھی مندایت میں دوسرے فرشتوں اور ان کے امور کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور یہ حضرت جبرائیل کو اس دنیاوی زندگی کا خالق مانتے ہیں جس نے اس زمین کو پیدا کیا. اس کے برعکس اسلام میں بھی حضرت جبرائیل اور دیگر فرشتوں کا کنسپٹ موجود ہے، لیکن وہ غیر خالق اور تابع خداوند ہیں. مندایت کے ہاں جو کتاب حضرت آدم پر نازل کی گئی اس کا نام گنزا ربہ ہے، اور یہ 2 حصوں میں تقسیم کی گئی، یعنی لیفٹ گنزا اور رائٹ گنزا. گنزا ربہ مینڈک لینگویج میں لکھی ہوئی ہے، جس میں حضرت آدم اور حوا کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ وہ کیسے جنت سے زمین پر اتارے گئے. كتابنا المقدس كنز رب يضيء إلى آدم وحواء بعد ما خلق آدم وحواء وانزلت النفس. مزید اس کتاب میں حلال و حرام، ججمنٹ ڈے اور دیگر احکام بھی موجود ہیں. ججمنٹ ڈے جسے یہ یوم الدنا کہتے ہیں، ان کا ماننا ہے کہ خداوند کریم تمام روحوں سے حساب لے گا، اور جو بہترین اعمال کرے گا وہ الماد نورہ یعنی جنت میں جائے گا، اور جو برے اعمال کرے گا وہ الماد حسکہ یعنی جہنم میں جائے گا. مندایوں کا ججمنٹ ڈے اسلام کے ججمنٹ ڈے سے تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ اسلام کے ہاں روح جسم میں پلٹا دی جائے گی اور وہ شخص خداوند کے سامنے فزیکلی اپیئر ہوگا، جبکہ مندایت میں صرف روحوں کا حساب ہوگا.
قرآن مجید سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے کتابیں بھیجی تھیں، اور مندایت کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ گنزا ربا بھی انہی میں سے ایک الہامی کتاب ہے جس میں حلال و حرام چیزوں کی رہنمائی کی گئی ہے، یعنی قتل، شراب نوشی، چوری، غیبت، اڈلٹری اور دیگر چیزیں حرام ہیں، اور اس کے برعکس تازہ پھل، ذبح شدہ گوشت، مچھلی حلال چیزوں میں شامل ہے، اور خاص طور پر مندایت میں پانی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ دریا میں بہتا ہوا پانی جو باعث ہے پاکی کا، جس میں یہ لوگ بپتسمہ کو سر انجام دیتے ہیں جو زندگی میں بار بار ادا کیا جاتا ہے۔ مخصوص لباس پہنے یہ لوگ پانی میں 3 بار غوطہ لگاتے ہیں، اور ان کا بڑا عالم جسے ترمیدہ کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے 3 گھونٹ پانی پلاتا ہے، جس سے انہیں روحانی طہارت ملتی ہے۔ یہ لوگ شادی بیاہ میں نکاح کی بھی رسم ادا کرتے ہیں جسے سسلام کے نام سے پکارتے ہیں، اور ایک منفرد طریقے سے یہ اپنے خوشگوار لمحوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ پوری ویڈیو میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہ لوگ اپنے ہاتھوں اور سروں پر مخصوص قسم کے لیوز سجائے ہوئے ہیں، اور ان لیوز کا مقصد بھی پاکی اور طہارت ہے۔ یہ دراصل اسی زیتون کے درخت کے لیوز ہیں جس کی قرآن مجید نے قسم اٹھائی ہے۔ اور آخر کیا وجہ کہ دین اسلام اور صابئین میں اتنی سملیرٹیز ہیں کہ مخالفین کے ہاں تو ایک آواز اٹھتی ہے کہ دین اسلام مینڈزم سے متاثر ہے، لیکن ہم اس کے رد میں چند ایسے آرگومنٹس دیں گے جو اسلام کی حقانیت کے ایویڈنسز ہیں۔ اول تو یہ کہ اگر ان کو اہل کتاب مان لیا جائے تو اسلام ازل سے ہی ایک جیسا آ رہا ہے۔ مختلف انبیاء کرام وہی پیغام، احکام اور طور طریقے لا رہے تھے جو دوسرے انبیاء مختلف ٹائم پیریڈ میں لائے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا کہ انبیاء کے درمیان فرق نہ کریں۔ دوسری تحقیق یہ کہ آج تک کوئی بھی ہسٹوریکل ریکارڈ دیکھ لیں، رسول خدا نے کبھی بھی کسی صحابی سے ملاقات نہیں کی، اور یہ بات آپ کسی بھی سرچ انجن سے سرچ کر سکتے ہیں، اب چاہے وہ ہسٹوریکل بک ہو یا گوگل، چیٹ جی پی ٹی ہو یا ڈیپ سیک، کہیں بھی ملاقات ثابت نہیں۔ تیسری بات، گنزا ربا کا پہلا سکرپچر اریمک میں لکھا ہوا ہے اور ریسنٹلی سے عربک میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، جیسا کہ آپ یہاں نوٹس کر سکتے ہیں کہ گنزا کا گاپ عربک لینگویج میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، جس سے اسلام پر ایک اعتراض ختم ہوتا ہے کہ قرآن میں استعمال ہونے والے توحید کے الفاظ گنزا سے نہیں لیے گئے۔ البتہ ہم اعتراض اٹھا سکتے ہیں کہ گنزا ربا کے ٹرانسلیٹر نے قرآن سے عربک ورڈز بورو کیے، اور ایک مستند تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ موجودہ مینڈزم اسلامائزڈ مینڈزم ہے جو شیعہ اسلام سے متاثر ہے، کیونکہ صابئین جیوگرافیکلی عراق اور ایران میں صدیوں سے شیعہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے چلے آ رہے ہیں، جو شاید پاسبل ہو کہ یہ شیعہ اسلام سے انسپائر ہوں۔ اور اگر آپ کو یاد ہے کہ ویڈیو کے آغاز میں ہم نے ایک سوال رکھا تھا کہ اگر صابئون توحید، رسالت اور دوسرے عقائد کو مانتے ہیں تو آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا، تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ہی دے دیا ہے۔ بے شک اللہ مسلمانوں اور یہودیوں، صابئیوں اور عیسائیوں، مجوسیوں اور مشرکوں کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔